بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد سپریم کورٹ کے ججز، سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے اس جعلی حکومت کو، کیونکہ جب سے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کیا ہے، بلکہ یہ بل منظور ہو چکا ہے، پہلے باتیں کی جا رہی تھی کہ اس میں ترمیم ہوگی، انہوں نے ترمیم کر کے بل کو منظور کر لیا ہے اور مٹھائیاں بانٹی ہیں، مبارکباد دی ہے ایک دوسرے کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ ہیں وہ جعلی حکومت کے نمائندے جو ہم پر مسلط کیے گئے۔ اب بات کریں، یہ ہے ہمارا قانون، کہ ہمارا قانون بھی بے بس ہو چکا ہے اس جعلی حکومت کے آگے، کہ سپریم کورٹ کی کیا آپ کو ویلیو نظر آئی ہے جب سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد نہ جانے کون کون سی ترمیم کریں گے یہ، کیونکہ ان کو موقع مل گیا ہے اور ان کو موقع دیا گیا ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری عدالت پر، ٹھیک ہے؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا قانون بے بس ہو چکا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، بجائے کہ یہ استعفیٰ دیتے، یہ ڈٹ جاتے اور یہ ان کے تمام فیصلوں کو ریورس کرتے، لیکن یہ مجبور ہو گئے ہمارے سینئر ججز، اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی ابھی استعفے آنا شروع ہوں گے۔ یہ ہے ہمارے قانون کا حال۔ عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ ہمارے تو عدالت کو بھی انصاف نہیں مل رہا۔ جنہوں نے انصاف دینا ہے وہ خود انصاف کے منتظر ہو گئے ہیں۔ یہ ہے ہماری عدلیہ پر ایک کاری ضرب، اور یہ ایک تاریخ کا سیاہ باب رقم ہو چکا ہے، اور تاریخ میں جو ہے یہ سیاہ حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ مورخ لکھے گا کہ یہ وقت آیا تھا پاکستان پر جب ہماری عدلیہ بھی مجبور ہو گئی تھی، وہ بھی بے بس ہو چکی تھی اور اس کو بھی زنجیروں میں باندھ دیا گیا تھا۔ ہمارا سوال ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور ہمارے ہر چیز کو تباہ کر دیا، ہمارے ہر ادارے کو۔ اب بات کی جائے جنرل باجوہ کے دور سے لے کر جب رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھیں عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے، اور اس وقت جو ہے جنرل باجوہ صاحب نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، ہر چیز کو بند کر دیا کہ بس عمران خان کو گھر بھیجنا ہے۔ اس وقت تمام پاکستانیوں نے، بلکہ پوری دنیا میں یہ مناظر دکھائے گئے کہ پاکستان میں رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی ہیں، اور اس وقت جو ہے فیصلے کیے گئے راتوں رات۔ حالانکہ عام آدمی جب انصاف مانگنے جائے کسی بھی وقت، خاص کر رات کو 9 بجے 7 بجے، تو اس وقت جو ہے جتنے بھی افسران ہیں وہ گھروں کو چلے گئے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، عدالتیں کل کھلیں گی۔ لیکن عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں، اور تاریخ گواہ ہے اس چیز کی۔ اب جو ہے یہ کردار آپ کے سامنے ہیں، محب وطن ہیں یا نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن مجبور ہیں، یہ مجبور ہیں ان جعلی نمائندوں کے آگے کہ جنہوں نے اس قانون کو بھی بدل دیا۔ اب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آنے والے وقت میں وہ کچھ بھی کریں گے، جتنی مرضی آئینی ترامیم یہ لوگ کر سکتے ہیں، ان کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے، ان کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب یہ استعفے پیش کیے سینئر ججز نے، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ معمول کی کارروائی ہے، یہ لوگ جو ہے اس قانون کو نہیں مانتے تھے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھیں، دھڑلے سے رانا ثناء اللہ نے یہ بیان دیا ہے۔ اب تو تمام پاکستانیوں کو نظر آ چکا ہے، سب کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں کہ کیسے اس ملک کو کارٹون نیٹ ورک بنا دیا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے سب کچھ کروا لیا جائے اور تاحیات جو ہے مزے لیے جائیں، استثناء لیا جائے، صدر کو بھی مل جائے استثناء، کیونکہ صدر کا کردار سب کو معلوم ہے کہ وہ ماضی میں کیا تھے اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، انہوں نے کیا تباہی پھیری ہے اس ملک کی۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب محترم زرداری صاحب کی، کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور وہ بے تاج بادشاہ ہیں کرپشن کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ہمارے جو ہیں جنرلز، کیوں یہ ایسا کرتے ہیں اور کیوں ہمارے ادارے بدنام ہوتے ہیں کہ اپنے حق میں فیصلے لینے ہیں اور تاحیات ان کو استثناء چاہیے، جو مرضی کر لیں، تباہی پھیر دیں، لوٹ مار کر لیں، لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک اور خبر شامل کر رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو تاحیات استثناء مانگ رہے ہیں یہ غیر شرعی ہے،
اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اور اس کے بعد جتنے دوسرے علماء کرام ہیں جو حکومت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر مفتی منیب صاحب، وہ ایک لفظ نہیں بول رہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، ان کا بھی کوئی بیان نہیں آیا ہے، اور وہ بول بھی نہیں سکتے۔ وہ کیسے بولیں گے؟ ان کی اتنی جرت نہیں ہے، کیونکہ وہ حکومت کی گود میں بیٹھ کر اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں لاکھوں میں، کروڑوں میں، اور ان کو آسائشیں مل رہی ہیں۔ ان کو کیا پرواہ ہے کسی کے ساتھ؟ بس اپنا الو سیدھا کریں۔ تو یہ ہمارا کہنا ہے تمام پاکستانیوں کے لیے کہ یہ ہے ہمارے ملک کا حال، کہ ہمارا پیارا ملک کارٹون نیٹ ورک بن چکا ہے۔ ہم یہ کہیں گے، اور ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کچھ بھی کر لیں، اب ان کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اس جعلی حکومت کے، اور یہ اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے اور پاکستان کے قانون میں رد و بدل کریں گے۔ اب آپ دیکھیے آنے والے وقت میں یہ کیا کچھ کریں گے، کون کون سے جو ہے یہ قانون پاس کروائیں گے، اور کیا کچھ جو ہے یہ کریں گے اس ملک کے ساتھ، کیونکہ ملک کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور جب بین الاقوامی میڈیا دیکھے گا ہماری ان خبروں کو کہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، تو وہ ہنسیں گے ہم پر، خصوصاً جو ہیں برٹش گورنمنٹ، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہوں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو آزادی دی، یہ تو اس قابل ہی نہیں تھے، انہوں نے کیا کر دیا ہے، تو وہ ہم پر ہنس رہے ہیں کہ آزادی لینے کے بعد بھی ان کے ملک کا یہ حال ہے، اور خاص کر کے بھارت اور پاکستان میں کبھی امن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دوسرے کو جو ہے ہم برا بلا کہتے رہیں گے اور لڑائی کرتے رہیں گے، اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو، ہم یہ بدلہ لیں گے، تو وہ ہم پر ہنستے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو آزادی دی۔ سب کانٹیننٹ بر صغیر کی جو ہے یہ دو قومیں، ہندو اور مسلم، جو اس وقت رہتے تھے بر صغیر میں، ان کو آزادی دے کر وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں آزادی کے بعد بھی آپس میں لڑ مر رہے ہیں، اور ایسے ہی لڑتے رہیں گے یہ دونوں قومیں۔ تو یہ ہے ہمارا نصیب کہ دو ملک بننے کے بعد بھی آپس میں لڑ مر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی خبریں۔ بہت ہی دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ یہ ہے پیارے ملک پاکستان کے قانون کا حال، کہ جس کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے اس جعلی حکومت نے۔ اور اب یہ کیا سوچتے ہیں، انہوں نے کیا کچھ تباہی پھیرنی ہے، کیونکہ ابھی ان کا جی نہیں بھرا، اور انہوں نے اپنی دل کی باتیں پوری کر رہی ہیں۔ ان کے دل کے ارمان ہیں کہ یہ بھی کیا جائے ملک کے ساتھ، وہ بھی کیا جائے۔ جب یہ تمام اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، اس کے بعد یہ راتوں رات ملک سے فرار ہو جائیں گے، اور ان کی سیٹس اور ان کی فلائٹس پہلے سے ہی بک ہوتی ہیں، ایمرجنسی پر، سٹینڈ بائی پر ان کی فلائٹس ہوتی ہیں، ان کے جہاز تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ جب موقع ملے، جب ان کا مشن مکمل ہو، تو یہ جتنے بھی ہیں بھگوڑے یہ ملک سے بھاگ جائیں گے، اور ان کو بھگانے میں مدد کی جائے گی۔ تو پاکستانیوں، یہ ہے ہمارے ملک کا مقدر، یہ ہم نے آپ سے کہنا تھا۔ افسوس، دکھ، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم اپنی آواز کے ساتھ یہی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بس ہمیں دکھ اور افسوس کی باتیں ہی کرنی ہیں، اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ ہی حافظ ہے اس پیارے ملک پاکستان کا۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔